ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے آدم کی اولاد میں فتنہ پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں یہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک تو مجھے اجازت نہ دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں تجھے انسانوں میں فتنہ پھیلانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ تو مجھے مزید صلاحیت دے تاکہ میں یہ کام سر انجام دے سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوگا، جس کو ہم ہمزاد یا قرین بھی کہتے ہیں۔ تو جتنی تعداد میں انسان اس دنیا میں ہوں گے اتنی ہی تعداد میں جنات یا پھر شیطان بھی اس دنیا میں ہوں گے جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ یا اللہ، مجھے مزید پاور چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے انسانوں کی رگوں میں دوڑنے کی اجازت دیتا ہوں جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اس کو ہمارے رگوں میں دوڑنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیل سکے، ہمیں بہکا سکے۔ پھر ابلیس نے کہا اللہ مجھے اور زیادہ طاقت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 64 میں فرما رہے ہیں کہ تو اپنی پوری فوج کے ساتھ جتنے بھی شیاطین ہیں ان کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہو، اور بے شک ان کو اپنے حملے سے تباہ کر دے، اور ان سے دنیا اور جنت کا وعدہ کر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ اور حدیث میں مزید ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے ابلیس کی یہ دعا سنی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ یا ربی، آپ نے ابلیس کو اتنی طاقتیں اور اتھارٹی دی ہے مجھ پر، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آدم، تیری اولاد میں سے ہر ایک کے ساتھ میں ایک نہیں بلکہ 2 فرشتے بھیجوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ 5 فرشتے ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، 2 جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں جانب، 2 اور جو ہمیں آگے اور پیچھے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور 5واں جو صرف ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے تاکہ ہم نیکی کے کام کریں۔ تو آدم علیہ السلام یہ سن کے بہت خوش ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اور بھی کچھ دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایک برے عمل پر صرف ایک ہی برا عمل لکھا جائے گا، یا پھر وہ معاف بھی ہو جائے گا، اور صرف ایک عمل نیک پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آدم علیہ السلام مزید خوش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا اللہ مجھے اور بھی کچھ دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری بخشش کا دروازہ ابن آدم کے لیے ہمیشہ کھلا ہے جب تک کہ اس کی روح قبض نہ کر لی جائے۔ کیونکہ ابلیس نے اللہ پاک سے 4 بار سوال کیے تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے 4تھی بار پوچھا یا اللہ مجھے اور بھی کچھ دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ محبت پر کبھی شک نہ کرنا، بے شک وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں جنت میں رہنے کے لیے بنایا، اللہ نے ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بنایا۔ اسی لیے یہ آیت قرآن کی بہت اسٹرانگ آیتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک اس میں اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو نا امید مت ہونا اپنے رب کی رحمت سے، وہ معاف کرنے والا ہے۔